اب بہادر آباد کو کیونکہ ان کی بے روزگاری کے دن قریب آنے والے ہیں، 1 سال کے ختم ہونے سے پہلے ان کو جتنا مال اندر کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور وہ اس کے لیے ظاہر ہے یہی ساری وزارتیں ذریعہ بنیں گی۔ کامران ٹیسوری صاحب، بلکہ حضرت کامران ٹیسوری کی گورنری کے ثمرات جو ہے وہ سامنے آنے لگے ہیں۔ ایک میٹنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے ایک خبر لوپ کی صورت میں موجود ہے، ذرا اس لوپ کو ملاحظہ کیجئے۔ یہ خبر بتا رہی ہے پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کا اجلاس، بلدیاتی قانون میں اختیارات پر مثبت پیش رفت۔ یہ ایک ایسی خبر ہے کہ جس میں آپ کو کے اندر رچائے جانے والے کانڈ سے پوری طرح سے آگاہی حاصل نہیں ہو پائے گی۔ یہ وہ خبر ہے جو صاحب لوگوں نے جاری کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود، ان کی بھلائی کے لیے بلدیاتی اختیارات، وہ بلدیاتی اختیارات جو سعید غنی چودھری بن کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں دوں گا، کسی کا باپ بھی نہیں لے سکتا، متعدد پریس کانفرنسز ان کی اس پہ ریکارڈ پہ ہیں، جس میں مراد علی شاہ ڈٹ کے کہہ چکے ہیں کہ سندھ میں اختیارات اتنے ہی ہیں، اس میں جو کرنا ہے کرو، جس پہ مرتضی وہاب جو ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ جی میں اتنے ہی اختیارات سے سرو کر رہا ہوں، انورٹڈ کاماز میں، آپ لوگوں کو بھی اس سے زیادہ کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ در حقیقت اختیارات والی میٹنگ تھی نہیں۔ پہلے یہ سن لیجئے اس میٹنگ میں شریک کون کون تھا۔ گورنر سندھ یعنی کامران ٹیسوری، شرجیل انعام میمن، ناصر حسین شاہ، سعید غنی، فروغ نسیم، وسیم اختر۔ اب یہ دو اکائیاں بڑی الگ الگ ہیں، ایک وسیم اختر اور دوسرا گورنر سندھ کامران ٹیسوری۔ گورنر سندھ جو ہے وہ انہوں نے گورنر بننے سے پہلے اپنی پوری جس کو کہتے ہیں زور اس بات پہ لگایا تھا حضرت فاروق ستار صاحب کے ساتھ مل کر کے کہ 6 ارب روپے کا مبینہ خرد برد ہوا ہے۔ میئر رہتے ہوئے وسیم اختر نے 6 ارب روپے ڈکارے ہیں، اور اسی 6 ارب روپے میں سے ایک حصہ مبینہ طور پر 2 کروڑ روپے کی لینڈ کروزر کا بلٹ پروف گاڑی کا فیصل سبزواری بھی ہتھیا چکے ہیں۔ پوری ان کی کیمپیننگ اس حوالے سے رہی تھی عرصہ دراز قبل، لیکن اب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ اور جب مانی ٹکر کی بات آتی ہے تو سارے جمہوریے ایک ساتھ آ جاتے ہیں، تمام باتوں کو بھول کر کے دونوں ایک دسترخوان پہ بیٹھے، اور اس دسترخوان کا اصل ایجنڈا اب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اگلی خبر کی صورت میں۔ وہ خبر لگاؤ بھائی جس کو پڑھ کر کے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا تھا۔ اس خبر کے مطابق ایم کیو ایم کو سندھ کابینہ میں شمولیت کی پیشکش، ابتدائی بات چیت مکمل۔ یہ خبر ہے جناب والا۔ اس خبر کے کانٹینٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کو سندھ کابینہ میں شمولیت کی پیشکش کر دی ہے۔ خبر کے مطابق ایم کیو ایم نے سندھ میں بلدیات کی وزارت کے اپنے پرانے مطالبے کو دہرایا ہے۔ ایم کیو ایم نے جن مزید وزارتوں کے لیے بات چیت کی ہے ان میں یونیورسٹیز اینڈ بورڈ اور آئی ٹی بھی شامل ہے۔ تاہم اگر 3 وزارتیں دی گئیں تو ایم کیو ایم کے سندھ کابینہ میں 2 مزید مشیران بھی شامل کیے جائیں گے، جن میں قوی امکان ہے کہ وزارت کھیل کا شعبہ بھی دیا جائے۔ اسے کہتے ہیں سر پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں، یعنی ایک طرف تو حضرت کامران ٹیسوری کو اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ گورنر کے منصب پہ قبول کرنا، اور یہ بھی فی سبیل اللہ نہیں ہوا، کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے پریشر تھا، لا کر کے ان کو امپوز کیا گیا، مسلط کیا گیا ہے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی محنت مزدوری بھی شامل ہے، اس کی اجرت اور معاوضہ بھی کسی نہ کسی نے یقیناً وصولا ہوگا۔ دوسری بات، اب یہ جو مزید وزارتیں ہیں، ان کو وفاق سے ملی تھیں 2، ایک تو آئی ٹی کی امین الحق کے پاس ہے اور دوسری پورٹ اینڈ شپنگ کی فیصل سبزواری کے پاس۔ اس کے بعد اب یہ سندھ کابینہ میں بھی ان کے انمول رتن بیٹھ کر کے گل کھلائیں گے، گویا اب بہادر آباد کو کیونکہ ان کی بے روزگاری کے دن قریب آنے والے ہیں، 1 سال کے ختم ہونے سے پہلے ان کو جتنا مال اندر کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور وہ اس کے لیے ظاہر ہے یہی ساری وزارتیں ذریعہ بنیں گی۔ اب نہ آپ کو اپنے شہداء کا خیال آئے گا، اب نہ آپ کو وہ شہیدوں اور بیواؤں اور یتیموں کا خیال چھو کر کے گزرے گا جو کامران ٹیسوری کے گورنر بننے سے پہلے آپ کے چھاتی میں وہ جو کلبلا رہی تھیں وہ سارے درد، اب آپ کو وہ ساری چیزوں کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ میں آپ کو مزید ایک لائن سناتا ہوں۔ ایم کیو ایم کے ایک ذمہ دار نے نام خفیہ رکھنے کی شرط پر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 2 سے 3 روز میں مزید اچھی خبریں سامنے آئیں گی جو صوبے کے مفادات میں اہم ہوں گی۔ بھائی یہ خبریں اچھی عوام کے مفاد میں کب ہوں گی؟ یہ ایم کیو ایم کے مفاد میں ہوں گی، یا عامر خان کے مفاد میں ہو سکتی ہیں، یہ خالد مقبول کے مفاد میں ہو سکتی ہیں، یہ کامران ٹیسوری کے مفاد میں نکل کر کے آ گئی ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کیسے باہم شیر و شکر ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے تمام تر اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے۔ کامران ٹیسوری کو انڈکٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ایم کیو ایم وہ ٹوٹی پھوٹی لولی لنگڑی 2.5 روپے والی تمام ایم کیو ایم جو الگ الگ فریکشنز کی صورت میں کہیں نہ کہیں بیٹھے ہیں، جن میں کسی کو عوام کی کوئی پذیرائی نہیں مل رہی،
صرف اس لیے کیونکہ تمام لوگ ایک لارجر ایجنڈا پر عوامی انٹرسٹ میں ایک ایم کیو ایم بنا کر کے کراچی کو سرو کرنے کے ایجنڈے پر متفق نہیں ہو رہے. اس کے لیے ماموں لوگوں کا تمام پریشر بھی بیکار جا رہا ہے. اس وجہ سے کامران ٹیسوری صاحب کو لایا گیا کہ بھائی جان چلو عشرت العباد صاحب کے پاس پیسہ ویسا, وہ خیر پیسہ تو مال تو بہت ہے ان کے پاس, دبئی میں وہ ایسی تو نہیں رہ رہے ہیں, تو لیکن مال لگانا بھی تو ہوتا ہے. وہ دل وہ کلیجہ کہاں سے آئے گا؟ کامران ٹیسوری مطلب بہت بڑی تجوری. اب یہ تجوری جو پیسہ لگائے گی تو اس کے بعد پھر یہ جمہوریت اور یہ جمہوری مسٹنڈے یہ ہمارا خون پی پی کر کے یہ ان کی توندے بھریں گی, یہ ان کے کلیجوں میں جو ہے وہ جو درد تھا عوامی مسیحائی کا وہ پھر نہیں پھڑپڑائے گا. پھر یہ آرام کے ساتھ اپنا دہاڑا لگائیں گے, دہاڑی بھی نہیں دہاڑا لگائیں گے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کل کامران ٹیسوری کا ہم نے ایک شارٹ چلایا جس میں ان سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ جی آپ کو کسی نے امپوز کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایم کیو ایم جو ہے وہ لے کر کے آئی ہے. ان سے کہا گیا کہ آپ کے وزراء نہیں تھے اس ایک تقریب حلف برداری میں, تو انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں جگہ تھا, فلاں فلاں جگہ تھا. انہوں نے عامر خان کا نام نہیں لیا, دا موسٹ امپورٹنٹ مین عامر خان, جو در حقیقت ایم کیو ایم کو چلا رہے ہیں, لیکن انہوں نے خالد مقبول کو آگے کر رکھا ہے کہ بھیا یہ ہیں, ہم تو عزیز مالی ہیں. لیکن آپ کو سب کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ایم کیو ایم یہ بیسکلی خالد مقبول کی بیماری کے پیچھے چھپی ہے. اس ایم کیو ایم کا ماسٹر مائنڈ چلانے والا کرتا دھرتا پالنہار اگر کوئی ہے تو ماموں کے بعد پھر عامر خان صاحب ہیں. ٹھیک ہے, مہاجروں کو کچھ ملے نہ ملے, کامران ٹیسوری کو جو مل گیا وہ تو سامنے ہے, لیکن ایم کیو ایم کو یہ زبردست دہاڑا لگنے پر ایک مرتبہ پھر دلی مبارکباد. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. میں عمران خان ہوں, آپ بولڈ نیوز دیکھ رہے ہیں. سب سے بڑا چینل بول, سب سے بڑے اینکر عمران ریاض خان کے پروگرام عمران خان بول کے ساتھ ریٹنگ کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. 56% ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا, سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.